السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے مصیبتوں سے نکالنے والے اللہ، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری گھڑی سے، ہر بری رات سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر لمحے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہے، اپنی لامحدود رحمتوں، مہربانی سے تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما۔ یا رب العالمین میں تجھ سے ہر وہ خیر مانگتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ مانگی۔ یا اللہ اس عمل کو ہم سے شرف قبولیت عطا کرنا۔ یا اللہ تجھ سے ہر اس عمل سے پناہ مانگتی ہوں جو مجھے جہنم سے نزدیک کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا اللہ اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار امتی ہم کو بنا لے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار ہم کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا جس سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بڑی شان والے ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، بھائی بھائی سے ناراض ہے ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنی آفات، بلائیں اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے کرم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے مہربان اللہ، اے دونوں جہانوں کے رب، اے سارے نبیوں کے رب، اے سارے ولیوں کے رب، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک،
اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے دو جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکل بڑھ جائے تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا۔ اے اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے اپنے لیے اور اپنے سب بہن بھائیوں، والدین، دوست احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ پاک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کا منہ کالا کر اور ان پر عذاب نازل فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ اے اللہ میرے خلاف دشمنوں کی چالوں کو ناکام کر دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رکھنا۔ اللہ پاک لیلۃ القدر کی رات میں کی جانے والی دعائیں اور عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، ان کو سلامتی فرما۔ یا اللہ رمضان کے دن اختتام ہو گئے، اے اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہمارا بھی نام ان میں درج کر دے جن سے تو نے راضی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اے اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے برداشت کر سکے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مسلمان ملکوں کو امن کا گہوارہ، حکمرانوں کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میں فکر و غم سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، امت مسلمہ پر مہربانیوں کے دروازے کھول دے، دوزخ کے بھیانک عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جہاں جہاں تیرے بندے مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما، بالخصوص فلسطین پر خصوصی کرم اور رحمت فرما۔ اے اللہ مجھ پر رحم اور کرم فرما، میری تمام مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی تمام مشکلات آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کو عزت اور حلال کی روٹی نصیب فرما، ہمیں سود اور فحاشیوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے میرے مولا، ہمیں اس دن سے بچا جب قہر کا عالم ہوگا، سورج 2 فٹ کے نیزے کے قریب ہوگا اور محشر کا میدان
میدان ہوگا ہمیں اس دن کی گھٹن سے محفوظ فرما، ہمیں عذاب قبر اور اس کی تنگی و تاریکی سے بھی محفوظ فرما۔ اے درگزر کو پسند فرمانے والے، ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں سے درگزر کیا کریں۔ ہمارے دل بہت ہی سخت ہو گئے ہیں، ان کو نرم فرما دے۔ آخر میں بس یہی التجا ہے کہ روز محشر ہمیں اپنے حبیب کے سامنے رسوائی سے محفوظ فرما۔ مرنے سے پہلے ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو درگزر فرما اور مرنے کے بعد ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم خطا کار اور سیاہکار تو ضرور ہیں، اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ ہم سے نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ہم باقی نہیں۔ ہم تو تیری کبریائی کے منکر بھی نہیں، نہ ہی تیری رحمت سے مایوس ہے۔ ہم اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود تیری جانب رجوع کرتے ہیں، ایک بار پھر تیری جانب عاجزی و انکساری کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں سے معافی کے خواستگار ہیں۔ تو معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ تیرا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اے سمیع و بصیر، ہم آج تجھ سے ہر مسلمان کی بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو معاف کر دے، ہماری حتمی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے ہمارے مالک و خالق، ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے وہی کام لے جس میں تیری رضا ہو اور جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، امت کو دین کا داعی بنا دے، صحابہ کی طرح دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ، مال و دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل کر دین کی طرف ہمارا رخ کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو وجود میں آئی تھی، اے اللہ تیری نبی کی امت خراب حالات سے گزر رہی ہے۔ اے اللہ کرم فرما، اے اللہ رحم فرما، ان حالات سے نکال کر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری رہبری فرما۔ اے اللہ امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کرم فرما، رحم فرما، ہمیں معاف فرما۔ ذکر، فکر، پر حسن عبادت پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے ایمان پر فضل فرما۔ ہم قدم قدم پر تیری نصرت کے طلبگار ہیں، ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ امت مسلمہ کے دلوں میں تعلیم اور ہدایت کو روشن کر دے۔ اے اللہ اس امت کو اس طرح جمع کر دے جس طرح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ اے اللہ ملت کے دعوت کے راستے کھول دے۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو نمازی بنا دے، ہمیں دیندار بنا دے، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، ہمیں قرآن پاک حدیث و سنت پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں حقوق اللہ، حقوق العباد کا مکمل خیال رکھنے والا بنا، ہمیں قرآن پاک کا حافظ بنا، ہم سب کو حاجی بنا، ہم سب کو نمازی بنا، ہم سب کو پرہیزگار بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایماندار بنا، ہم سب کو سچ بولنے والا بنا، ہم سب کو مالدار بنا، ہم سب کو بہترین اخلاق والا بنا، ہم سب کو رحم دل بنا، ہم سب کو والدین کی فرما برداری کرنے والا بنا، ہم سب کو عزت دار بنا، ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے والا بنا، ہم سب کو غریب ضرورت مند مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنے
کرنے والا بنا دے، ہم سب کو بیوہ عورتوں، یتیم مسکین بچوں کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو مساجد مدارس کی خدمت کرنے والا بنا، ہم سب کو مدارس کے قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہم سب کو علماء اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہم سب کو علماء اسلام سے محبت کرنے والا بنا دے، ہم سب کو السلام علیکم کہنے میں پہل کرنے والا بنا دے، ہم سب کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنا دے، ہم سب کو سوشل میڈیا پر بھی دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنا دے، ہم سب کو ختم نبوت کا کام کرنے والا بنا دے، ہم سب کو امت مسلمہ کا دفاع کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے مولا، ہمارے معاشرے نے دور جہالت کے رسوم کو اپنایا ہے، ماں بہن بیٹی جس کو تو نے عزت دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاشرے سے اونچا اٹھایا، مگر آج کے اس نام نہاد ترقی کے دور میں اسے زندہ ترگور کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے ظالم اور سفاک قاتل اس بے غیرتی کے عمل کو قطع سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہماری اس گلپوش وادی میں موت کے خریدار آزاد ہیں۔ اے ذات کریم، بے گناہ نوجوانوں کو جس طرح زندہ ترگور کیا گیا یا کیا جاتا ہے، اے اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ان معصوم بے گناہوں کی چیخیں ہمیں تیرے قہر میں مبتلا نہ کر دے۔ اے جبار و قہار، اے اللہ ان تمام قاتلوں کو ہدایت دے اور ہمارے معاشرے کو ایسے ظالموں سے بچا۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنے رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو حوصلہ اور آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اے دو جہانوں کے رب، ہمارے تمام دوستوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور پھولوں کی طرح مہکائے رکھنا۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطی اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے سوہنے رب، ہمارے تمام دوستوں کو ظاہری باطنی روحانی اور جسمانی تکالیف سے محفوظ فرما، راحت جان، اطمینان قلب اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں میرے مالک، تو بڑا کارسار اور مسبب الاسباب ہے اور جابروں سے پاک کر دے۔ اے خالق ارض و سما کے مالک، آج ہر جگہ مسلمان تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، یقیناً یہ سب ہماری شامد اعمال کے باعث ہے، مگر اے مالک ملک، تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہماری غفلت کو نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمتوں کو دیکھ، اپنے فضل کو دیکھ۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سب ہماری آپس کی نااتفاقی کا نتیجہ ہے، ہماری آپس کی توڑ پھوڑ تیرے دشمنوں کو جڑی کر رہی ہے۔ اے ہمارے پیارے معبود، ہمیں متحد اور ایک کر دے، ہمارے درمیان اختلافات کو دور کر کے ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اپنے شر پسندوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور اس توفیق کے ساتھ طلوع فرما جو تجھ کو پسند ہو اور جس پر تو راضی ہو۔ آمین۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور آپ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حافظ۔